نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نجات کا ذریعہ. حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ خدا قیامت کی تکلیفوں سے اسے بچائے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرض دار کو مہلت دے یا وہ اس کو معاف کر دے. عن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامت فلینفس عن معسر او یدع عنہ. صحیح مسلم. ایک آدمی اپنی ضرورت کے لیے کسی سے قرض لے اور جب ادائیگی کا مقرر وقت آئے تو وہ اس کی ادائیگی کی طاقت نہ رکھتا ہو، ایسی حالت میں قرض دینے والے کو چاہیے کہ وہ قرض دار کو مزید مہلت دے، اور اگر اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے قرض دینے والا اپنے قرض کو معاف کر دے تو اس کا یہ عمل خدا کو بہت پسند ہے. خدا ایسے بندوں کے ساتھ آخرت میں آسانی کا معاملہ فرمائے گا جو دنیا میں انسانوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں. یہ بتائیے کہ آپ کو کبھی زندگی میں ایسا اتفاق ہوا کہ آپ سے کسی نے کچھ ادھار لیا ہو اور وہ آپ کو واپس نہ ملا ہو؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. پھر آپ نے کیا سوچا اس موقع پر؟ یہی سوچا کہ اس کا اجر کتنا ہے کہ ایک حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ ہر روز اتنا صدقہ یا اتنا ہی روزانہ آپ کو اتنا ہی ہے. اللہ کے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ قرض کو مال غنیمت سمجھ کر واپس کرنے کی فکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے باہمی تعلقات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگ ایک چھت تلے رہیں یا ایک گھر میں رہیں یا ایک خاندان میں ہوں اور ان وجوہات کی بنا پر ان کے درمیان قطع تعلق ہی ہو جائے، ان کے باہمی تعلقات خراب ہوں. ایسی صورت میں دیکھا یہ جائے گا کہ اگر کوئی شخص دین واپس لوٹانے کے قابل نہیں تو جو صاحب حیثیت ہے وہ دوسرے کو معاف کر دے اور اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو جائے. اللہ اسے قیامت کی تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا. اور دوسری طرف جس نے قرض لیا ہوا ہے اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی حد الوسع کوشش میں رہے کہ وہ ادا کرے. بالکل، کوئی کسی کا کر دے تو بھی اسی طرح کا اجر ہے. اب دیکھیے حدیث کتنے خوبصورت انداز سے شروع ہو رہی ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ خدا قیامت کی تکلیفوں سے اسے بچائے. کس کو پسند ہے؟ ہم سب کو پسند ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ دنیا میں دوسروں کی تکلیفوں کا مداوع کرنا ہے. عام طور پر ہم دور کی باتیں سوچتے ہیں، گھر سے باہر جا کر فیلڈ میں جا کے لوگوں کی تکلیفیں دور کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہم ایک کام سمجھتے ہیں، جبکہ بعض اوقات ہمارے گھر کے اندر ہماری ناک کے نیچے ایک شخص تکلیف میں پڑا ہوتا ہے جس کی تکلیف دور کرنی چاہیے اور اس کی تکلیف ہمیں نظر ہی نہیں آتی اور اس کو ہم یہ کہہ کے آگے کر دیتے ہیں یہ تو روز بہانے کرتا ہے. حالانکہ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے نا. شروع کہاں سے کریں گے؟ تکلیف کہاں سے، یعنی کون کون سی تکلیفیں ہوتی ہیں؟ مثلا تکلیفوں میں کیا آتا ہے؟ ایک تو مالی تکلیف ہے، جسمانی تکلیف، ذہنی تکلیف. اچھا یہ بتائیے کہ آپ میں سے کوئی شخص کسی پریشانی میں ہے، کوئی تکلیف آپ کو محسوس ہو رہی ہو، کسی نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو؟ ہاتھ کھڑا کیجیے. کتنے لوگوں کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے آج مثلا؟ شکر ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں آپ خود ہی اچھے ہیں اس لیے آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتا. چلیے آج نہ صحیح ویسے ہی کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ کی زندگی میں جس کی وجہ سے آپ کے دل پہ کوئی پریشانی رہتی ہے؟ کچھ لوگ یا تو بے حس ہیں تو یا پھر ان کے اندر بہت بڑا صبر کا مادہ ہے، لاپرواہی ہے. اب آپ دیکھیے
کہ جب آپ کو کوئی ہرٹ کرے، جب آپ کا سینہ تنگ ہو، جب آپ پر کوئی باتیں بنائے، جب آپ کو کوئی آپ کا حق نہ دے، جب آپ کو کوئی ستائے، آپ کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بنے، کوئی آپ کو بے عزت کرے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، صرف صبر نہیں، صلاۃ، واستعینوا بالصبر والصلاۃ. جس کو بھی جو کوئی پریشانی ہے اس کے لیے ہوم ورک ہے کہ کل یہاں آنے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے رو کے اللہ سے دعا کر کے آنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، تو آپ حضرت بلال سے کہتے اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، یعنی اذان دو، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نہیں نماز کی طرف بلاؤ، ارحنا بہا، ہمیں اس کے ذریعے راحت پہنچاؤ. جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچے، آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہو، آپ کو کسی چیز کا فکر ستا رہا ہو، آپ کے اندر کوئی ذاتی ایسی ڈسٹربنس ہے کسی بات کی وجہ سے، کوئی فرسٹریشن ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا کریں؟ نماز. خاص اس مقصد کے لیے. ویسے تو اپنی روٹین بنا لیں، عادت بنا لیں. اب دیکھیے کہ اگر آپ فجر کے بعد، نماز کے بعد صبح شام کے اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تو ساتھ ہی اشراق کا وقت ہو جاتا ہے. بمشکل وقت ہو، لیکن اگر آپ اس وقت ٹریول کر رہے ہیں، باوضو ٹریول کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بھی نفل پڑھتے تھے. آپ سواری پہ پڑھ لیں، یہ سلسلہ شروع کر سکتے ہیں. فرسٹ بیچ میں الحمدللہ ہم نے ڈے 1 سے اس چیز کی عادت ڈالی تھی، اور مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ ان لوگوں کا فرسٹ بیچ کا ٹرپ ٹرکی میں لے کر گئی تھی، سعودی ایئر لائن پہ. تو سعودی ایئر میں ٹرانزٹ کے لیے رکے تھے ہم کوئی چند گھنٹے، میرے خیال ہے اوور نائٹ اسٹے تھا جاتے یا آتے وقت. تو میں نے دیکھا کہ سفر کی حالت میں بھی، اور پھر آگے بھی جتنے دن 14 دن یہ لوگ ساتھ رہتے میرے، دن رات ہم لوگ اکٹھے رہتے، تو ماشاءاللہ جب بھی جہاں بھی کہیں بھی ہوتے، صبح صبح فجر کے بعد یہ لوگ اپنا نماز قرآن پاک پڑھ کے تو یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے. میں جب صبح الہدا میں انٹر ہوتی تو صبح ہر بندے کی عادت تھی الہدا میں انٹر ہوتے ہی نفل شروع کر دیتے. آئے بستہ ڈراپ کیا، ساتھ ہی نفل شروع. اب کا مجھے نہیں پتا کیا حالات ہیں، لیکن یہ ایک ایسی سنت رہی ہے یہاں پر کہ جس کی بہت زبردست لوگوں نے پابندی کی ہے. اور ان 2 رکعتوں میں اس قدر برکت ہے، آپ آزما کے دیکھ لیجئے، آپ کے دن میں یوں لگے گا وسعت ہو گئی ہے، وقت میں بہت وسعت ہو جاتی ہے. صرف وہ 4 منٹ ہوتے ہیں یا 5، 2 نفل میں کتنا وقت لگے گا؟ کچھ دیر نہیں لگے گی. اب نماز پڑھ کے یہ تو نہیں کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں اور آدھے نیند میں ہی رہیں اور جلدی سلام پھر کے دڑم بستر پہ دوبارہ، نہیں، تھوڑا جاگنے کی کوشش کریں. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنی آپ کے وقت میں اور آپ کی ان تکلیفوں میں کیسی راحت آپ کو ملتی ہے، کیسی راحت. اپنے ریمائنڈر کے طور پر اپنے کئی ٹیبل پہ سامنے یا ڈائری میں یا کہیں بھی لکھ لیں آج کی دعا. آج کی دعا کون سی ہے؟ کون سی وہ خاص چیز ہے جو آج آپ کے اندر ٹک 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 لگی ہوئی ہے کہ کیا کو ہر روز ایک نئی پریشانی ہوتی ہے نا. اور پریشانیوں سے بھی نہ گھبرائیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ، حجبت الجنت بالمکارہ، جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے. ہم ناپسندیدہ چیزوں سے بھاگ نہیں سکتے. کچھ کام ہمیں زندگی میں انتہائی مشکل لگتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہم سے، لیکن ہمیں کرنے ہیں، ہمارے فرائض ہیں. بعض لوگوں کے لیے مصیبت ہوتی ہے کہ بچوں کو نہیں دیکھ سکتے، بچوں پہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. کبھی کسی کو کوئی کام، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی کام بھاری یا مشکل لگتا ہے یا اس کی پسند کے خلاف ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں ہر کام اور ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ڈھل جائے اور ایک آئیڈیل جنت مل جائے ہمیں یہاں. کیا یہ ہو سکتا ہے ہی نہیں. اس کے پیچھے جتنا بھاگیں گے اتنی فرسٹریشنز بڑھیں گی،
اتنی ذہنی پریشانیاں زیادہ ہوں گی. تو جب بھی کوئی چیز ناپسندیدہ ہو تو یہ جملہ دہرا لیا کریں, جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے, اسی راستے سے جنت جانا ہے. یہ جنت کا ہی تو رستہ ہے کہ نفس پہ بھاری ہے کام پھر بھی کرنا ہے, صبح کا جاگنا بھاری ہے نفس پہ پھر بھی جاگنا ہے, یہ 2 نفل بڑے بھاری ہیں پھر بھی پڑھنے ہیں. حجبت الجنت بالمکارہ, آپ یقین کریں کہ یہی آپ کے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے گی, اتنا خوبصورت طریقے سے صبر کرنا آ جائے گا کہ بھاری سے بھاری کام, مشکل سے مشکل کام مشکل لگے گا ہی نہیں. حجبت الجنت بالمکارہ. سوچئے کہ ہمیں تکلیفیں کن باتوں سے ہوتی ہیں, فرسٹریشنز کن باتوں سے ہوتی ہیں. کچھ تو ہمارے اپنے اندر کی ہوتی ہیں اور کچھ باہر کی ہوتی ہیں, اور انہی کے ساتھ جینا بھی ہمیں. اس کا مطلب نہیں کہ ہم بے حس ہو جائیں, نو, بے حس نہیں ہونا, سولوشن سوچنے ہیں لیکن ساتھ ہی ایکسپٹ کرنا ہے. ایک شخص نے کہا تھا کہ مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں رب کے ہر فیصلے کو مانتا ہوں, رب کا ہر فیصلہ میرا پسندیدہ فیصلہ ہے. کچھ بھی ہو جائے تو مجھے نہیں پریشانی ہوتی کہ یہ رب کے اذن سے ہوا, رب کا فیصلہ ہے, میں نے اسے ایکسپٹ کیا, بات ختم. میرا رب میرے لیے یہی چاہتا ہے, بس بات ختم. میں بھی یہی چاہتی ہوں, اللہ تعالیٰ آپ یہ چاہتے ہیں, میں بھی یہی چاہتی ہوں, میں راضی ہوں, رضیت باللہ ربا, بات ختم. اور جو شخص دنیا سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے نا, اس کی زندگی میں اتنا زیادہ رونا ہوتا ہے. جو جتنی زیادہ محبت کرتا ہے نا اتنی زیادہ جزا فضا کرتا ہے. کیونکہ جب انسان کو اپنی دنیا بگڑتی نظر آتی ہے تو پھر رونا ہی رونا ہے, اور کیا کرنا ہے. اور جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, میرے رب کی رضا اگر یہی ہے تو میں اس پہ راضی ہوں, اور وہ اس سے آگے بڑھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس اصول کا تعلق, یعنی کسی کی تکلیف دور کرنے کا, صرف قرض سے نہیں بلکہ زندگی کے تمام معاملات سے ہے. سماجی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے اور دوسرا آدمی یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس کو اس مشکل سے نکالے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, کسی کی گاڑی رک جاتی ہے, کسی کو گڑھے میں گر پڑتا ہے, کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کسی کا کچھ, کسی کے ہاتھ سے چھوٹ کے کچھ ٹوٹ جاتا ہے, کسی کا بچہ رو رہا ہے, یعنی ہر شخص کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ مشکل میں ہوتا ہے یا وہ کسی مشکل میں مبتلا شخص کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا, کبھی ہم مشکل میں ہوتا ہے تو کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے نکالتا ہے, کبھی کوئی اور ہوتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو نکالیں. اور دوسرے آدمی کے پاس یہ قدرت ہوتی کہ وہ اس کو اس سے نکالے اور اس کو راحت پہنچائے. ایسا ہر موقع آدمی کے لیے اس اعتبار سے نہایت قیمتی ہے کہ وہ اپنے بھائی پر مہربانی کر کے زیادہ بڑے پیمانے پر اپنے لیے خدا کی مہربانی حاصل کر لے. یعنی جہاں کہیں کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو یہ نہ ہو کہ ہائے میں کیسے بھاگوں یہاں سے, اب میری جان چھوٹے, کہیں میں نہ پھنس جاؤں. اس موقع پہ آپ کہیں کہ اللہ نے اب مجھے موقع دے دیا ہے اپنی کوئی پریشانی دور کرنے کا, کہ میں اس کے کام ہوں اور میری پریشانی دور ہو. اگر آپ ایسا کریں گے تو زندگی سے کام چوری نکل جائے گی. لوگ کام چور کیوں ہوتے ہیں؟ خصوصاً ہماری قوم بہت کام چور ہے, کام کرنا نہیں چاہتے لوگ. ڈھیروں کام ہے لیکن لوگ کام ہی نہیں کرنا چاہتے. کوئی کام کسی کی پسند کا نہیں, کوئی کسی پہ راضی نہیں, کوئی کچھ نہیں کرنا چاہتا, کوئی کچھ نہیں کرنا چاہتا. تو بہترین کام کیا ہے جس سے ہماری آخرت کی اور آخرت سے پہلے دنیا کی بھی پریشانیاں دور ہوں گی, کہ جب ہم دیکھیں کہ کوئی مشکل میں ہے تو ہم کیا کریں؟ فوراً شکر گزار ہو اللہ کے کہ اللہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس کی مشکل دور کروں. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. دوسرے کا بوجھ اتارنا اپنے انجام کے اعتبار سے اپنے بوجھ کو ہلکا کرنا ہے.
دوسرے کے کام آنا آخر کار یہ فائدہ دیتا ہے کہ آدمی کا خود اپنا بگڑا ہوا کام بن جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے. جو آدمی دوسروں کی ضرورتیں پوری کرے خدا اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور زیادہ بڑے پیمانے پر اس کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے. کسی کو مشکل حالت میں دیکھ کر تڑپنا ایک اعتبار سے انسانیت کی بات ہے. جو شخص ایسا کرے اس نے گویا اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیا. اسی کے ساتھ اس کا دوسرا عظیم تر فائدہ یہ ہے کہ ایسا کر کے آدمی اپنے آپ کو خدا کی عنایت کا مستحق بنا لیتا ہے، یعنی خدا کا پیارا بن جاتا ہے. یہ گویا دنیوی عمل کی اخروی قیمت ہے اور بلا شبہ کسی انسان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں. کون سی؟ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا لے. یہ سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ کسی کام کے کرنے سے آپ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو گئے. ہم سب چاہتے ہیں نا ہم پہ رحمتیں ہوں. تو وہ آپ نے پڑھا ہے نا شعر، یہ سنا ہو تو ہوگا کم از کم، کرو مہربانی تو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا. آپ کسی سے مہربانی کریں، یقیناً آپ کے ساتھ اللہ رب العزت مہربانی فرمائے گا، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ بندوں کی محبت سے ہو کے گزرتا ہے. بندوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ کے قریب ہوں گے. ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنا مقرب بندہ بنا لے، کہتے ہیں نا. اچھا پھر سوچتے ہیں اچھا وہ اس کے لیے تہجد کی لوٹنا ضروری ہے. اچھا میں چلو پھر اٹھوں گی کبھی، بات ختم ہوئی. حالانکہ مقرب بننے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بندوں کے کام آنا شروع کر دیں، ان کی تکلیفیں دور کرنا شروع کر دیں. پھر یہی کہوں گی، کہاں سے شروع کریں گے؟ گھر سے شروع کریں گے، قریب سے شروع کریں گے. کیونکہ ہم بڑے بڑے پلان بناتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ مشکل میں پڑا ہوتا ہے، اس کا درد ہمیں نہیں ہوتا. کس قدر تکلیف دہ بات. اگر ہر شخص اس چیز پر عمل کرے، کیا کسی شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے شکایت ہو سکتی؟ اگر دونوں ایک دوسرے کا احساس کریں، ماں باپ بچوں کو اور بچے ماں باپ کا احساس کریں. ماں باپ تو بچوں کا کرتے ہیں، لیکن کتنے بچے جو ماں باپ کا کریں؟ بہت سے بچے باہر جا کے سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو پانی کا گلاس بھی نہیں پیتے. کیا کام کر کے آئے؟ یہ بھی تو کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا؟ یہ کہتی ہے میری ساتھی نے مجھ سے مسواک کے فائدے پوچھے، 3 یا 4 میں نے بتائے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. یہ بات مجھے بہت اچھی لگی، اب میں اس نیت سے مسواک کروں گی. فائدہ ہو گیا نا. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ